سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ القول البدی میں ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نسخہ ہے اپنے آپ کو بھی لوگوں کی غیبت سے محفوظ رکھنے کا اور لوگوں کو اپنی غیبت سے محفوظ رکھنے کا۔ FGN چینل کے ناظرین، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جب کسی مجلس میں بیٹھیں گے یہ عمل ضرور کر لیں گے، اور جب مجلس سے اٹھیں گے تب بھی یہ عمل کر لیں گے، تاکہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں اور لوگ بھی گناہوں سے محفوظ رہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہے، اور آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک ہے وقت کی قدر و قیمت۔ جی ہاں، اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی بہت پیاری معلومات آج آپ اس بیان کے سلسلے سے حاصل کریں گے، تو پوری توجہ کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شریک رہیے، انشاءاللہ معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ کسی نادان شخص نے ایک حکیم سے کہا جو حکمت جانتے تھے، ان سے کہا کہ میرے سامنے کسی ایسی شے کی خوبیاں بیان کیجئے کہ جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں۔ یعنی ایسی چیز بیان کیجئے، ایسی شے بیان کیجئے، اس کی خوبیاں بیان کیجئے کہ جس کو استعمال کرنے کی بنا پر میں رات کو تو سوتا ہی ہوں لیکن دن میں بھی سوتا رہوں۔ حکیم صاحب نے کہا، اے فلاں، تو کتنا کم عقل ہے، تیری عمر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی رات کو غفلت میں سوتے ہوئے گزر رہا ہے، حالانکہ نیند یہ موت کا دوسرا نام ہے، اور اب تو اپنی عمر کے 4 حصوں میں سے 3/4 حصے کو مزید نیند کی نظر کرنا چاہتا ہے، اور صرف 1/4 حصے کی زندگی یعنی اتنا سو کر تو وقت گزار رہا ہے کہ ہاف تو پہلے ہی سونے میں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں تھوڑا اس کا خلاصہ کیجئے۔ ان حکیم صاحب نے بتایا کہ سن، مثلا تیری عمر 40 سال ہو تو آدھی عمر 20 سال ہوگی، اور تو ہے اسے بھی مزید 10 سال بنانا چاہتا ہے، یعنی جب تو دن کو بھی سویا رہے گا تو مزید 10 سال کم ہو جائیں گے، یعنی 40 سال کی عمر میں ہاف یعنی 20 سال تو سو کر گزار رہا ہے۔ کنٹینیو 20 سال نہیں سو رہا ہے بندہ، لیکن دن اور رات تو رات میں کنٹینیو سو رہا ہے، آدھا وقت جو ہے وہ زندگی کا وہ سونے میں جا رہا ہے، تو 40 سال میں 20 سال تو ایسے ہی چلے گئے، اب مزید تو دن میں بھی سونا چاہتا ہے تو اور 10 سال تو سونے میں گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اب تیرے پاس آخرت کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے، نیک اعمال جمع کرنے کے لیے کیا وقت بچا، کیا زندگی بچی؟ اگر 40 سال کی زندگی ہے تو صرف 10 سال بچے، لہٰذا زیادہ سونے کی خواہش دل سے نکال دے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ حکمت بھری بات، یہ حکمت بھری حکایت آپ نے سماعت کی
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کھیل کود میں قیمتی وقت کو برباد کرنے والوں اور رات بھر غفلت کی نیند سونے والوں کو گویا بیداری کا پیغام دیتے ہوئے اپنے اشعار میں کچھ اس طرح سمجھا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی دن رات میں سے دن تو جو ہے تو کھیل کود میں گزار رہا ہے، دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ جب رات کو سوتا ہے تو دن نکلنے تک تو سوتا ہی رہتا ہے اور دن کھیل کود میں گزار دیتا ہے۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ناظرین، یہ اشعار بھی مجھے اور آپ کو بہت کچھ سمجھا رہے ہیں کہ میں اور آپ اپنے وقت کی قدر کریں۔ جی ہاں، جیسے حکیم صاحب نے اس شخص کو زیادہ سونے کی آرزو پر کتنے اچھے انداز میں سمجھایا اور کیسی فکر آخرت کا اس شخص کو اس حکیم صاحب نے ذہن دیا، لہٰذا یہاں اس واقعے میں بالخصوص ان نادانوں کے لیے سامان عبرت موجود ہے کہ جن کو شب و روز کا اکثر وقت فقط سونے میں یا بیماروں کی طرح بستر پر پڑے رہنے میں ہی جن کا وقت کٹ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تو نہ نمازوں کا ہوش ہوتا ہے ان کو اور نہ ہی گھر والوں کے دیگر حقوق کا۔ یاد رکھیے، بلا وجہ زیادہ سونا یہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ جو وقت کی شدید بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں اور بعض لوگ سوتے نہیں ہیں لیکن سونے ہی کی طرح بستر پر پڑے رہتے ہیں، کام کاج کی طرف اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے وہ جو ہے اپنے وقت کو استعمال نہیں کرتے۔ ایسوں کے لیے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ان کی والد ماجدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، رات کو زیادہ دیر نہ سونا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ 3 عادتوں کو لازم پکڑ لو۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑی حکمت بھری بات جو ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ اس بیان کے ذریعے سے آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، 3 عادتوں کو لازم پکڑ لو۔ نمبر 1 کم بولنا، نمبر 2 کم سونا اور نمبر 3 کم کھانا۔ کیونکہ زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا یہ عادتیں بہت ہی خراب ہے اور ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین و دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے ان باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی کھانے میں احتیاط، سونے میں احتیاط اور بولنے میں احتیاط۔ اور بڑا پیارا نسخہ بھی آپ نے سنا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ FGN چینل کے ناظرین، وقت یہ اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہر انسان کو برابر ملتی ہے، ہاں سب کو یکساں ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب کے لیے دن رات میں 24 گھنٹے ہے تو امیر کے لیے 27 گھنٹے ہے، بلکہ اللہ پاک نے ہر ایک کو دن رات کی صورت میں 24 گھنٹے ہی عطا فرمائے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان اوقات کی قدر کرتا ہے اور کون ان اوقات کو برباد کرتا ہے، کیونکہ عنقریب اس فانی زندگی کے سفر کا اختتام ہونے والا ہے۔ میں اور آپ
ایک لمیٹڈ وقت لے کر دنیا میں آئے ہوئے ہیں. وہ لمیٹڈ وقت جیسے ہی پورا ہوگا ہمارا بلاوا آ جائے گا, ہمیں دنیا سے جانا پڑے گا. تو کیا امیر, کیا غریب, کیا علم والا, کیا بغیر علم والا, کیا افسر, کیا مزدور, کیا مرد, کیا عورت, کیا حاکم, کیا محکوم, کیا جوان, کیا بوڑھا, کیا ضعیف, سب کو یکساں وقت ملا ہے. یعنی دن کے 24 گھنٹے سب کے لیے. تو اب اس سے پہلے کہ ہمارا وقت پورا ہو جائے ہمیں اس وقت کی قدر کرنا ہے, کیونکہ زندگی کا اختتام یقینی ہے, اور کس کی زندگی کا اختتام کب ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے, یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم, تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے. جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے, اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو تو اپنی منزل یعنی جنت یا جہنم تک پہنچ جائے گا. تو گویا یہ دن اور رات ہماری زندگی کے ناظرین مرحلے ہیں. جیسے یہ تمام مرحلے پورے ہوں گے, جیسے جیسے ایک دن گزر رہا ہے گویا ایک ایک مرحلہ پورا ہوتا جا رہا ہے. اب جس کے جتنے مرحلے باقی ہیں جیسے ہی وہ مرحلے پورے ہوں گے, اگر اچھے کام کر کے زندگی گزاری ہے, اللہ پاک کو راضی کر کے زندگی گزاری ہے, نمازوں کی پابندی کر کے زندگی گزاری ہے, فرائض و واجبات پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے, تو یقیناً انشاءاللہ جنت ٹھکانہ ہوگا. اور اگر اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں زندگی گزاری ہے, حرام کام کرتے ہوئے, ناجائز کام کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے, تو زندگی تو دیکھیے پوری ہونی ہے, چاہے اس کو اچھے کاموں میں گزارے بندہ, چاہے برے کاموں میں گزارے. لیکن جیسے ہی اس زندگی کا اختتام ہوگا تو اب نتیجہ آئے گا. اب اچھے کاموں کی بنا پر, اللہ کو راضی کرنے کی بنا پر جنت ٹھکانہ ہے, اور برے کاموں کی بنا پر, اللہ کی ناراضگی کی بنا پر دوزخ یعنی جہنم ٹھکانہ ہوگا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری التجا لکھتے ہیں, محشر میں حساب آہ میں دے ہی نہ سکوں گا, محشر میں حساب آہ میں دے ہی نہ سکوں گا, رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ, رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ. واقعی حساب دینے کی طاقت, زندگی کے تمام دنوں اور راتوں کا حساب تو بہت بڑی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ایک دن نہیں بلکہ ایک گھنٹے کا بھی ناظرین ہم حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے. ہمارے اندر تاب نہیں ہے, جو ہے اللہ کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکیں گے اگر گناہ کرتے ہوئے ہم ان اوقات کو گزاریں گے. تو لہٰذا سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے زندگی کے شب و روز کو گزارنے کی کوشش کریں. اب ناظرین آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ قدر سے کیا مراد؟ میں تو کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, سو رہا ہوں, کام کاج کر رہا ہوں, سب معاملات تو اپنے پورے ہو رہے, پھر یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کیجئے؟ تو وقت کی قدر سے کیا مراد اور وقت کی قدر کیسے کی جائے؟ آئیے ہم قرآن کریم سے اس کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں. چنانچہ پارہ 30 سورۃ العصر آیت نمبر 1 تا 3 میں ارشاد باری تعالی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ کنز الایمان, اس زمانے محبوب کی قسم, بے شک
आदमी ज़रूर नुकसान में है, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। कुरान पाक की बड़ी मशहूर सूरह मुबारका है, एक तादाद मुसलमानों को ये याद है और नमाज़ों में हम पढ़ते भी हैं। हो सकता है कि आज शायद पहली मर्तबा आपने इसका तर्जमा सुना हो, इसका ट्रांसलेशन सुना हो। आइए कुछ इसकी तफसीर भी सुनते हैं। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान अपनी असल पूंजी यानी उम्र को कुफ्र, गुनाह, गफलत, दुनिया तलबी, खेल कूद में बर्बाद कर रहा है। इसे आखिरत को बेहतर बनाने का ज़रिया नहीं बनाता। इंसान ताजिर है, ज़िंदगी उसकी दुकान है और आमाल दुकान के सौदे हैं। अगर आमाल अच्छे हैं तो उनका ख़रीदार खुदा ताला है और जन्नत उनकी कीमत है। अगर बुरे हैं तो शैतान ख़रीदार है और दोज़ख उनकी कीमत, जैसा सौदा वैसे ख़रीदार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब ने हमें यानी बहुत कुछ समझा दिया इस एक सूरह मुबारका की तफसीर में। अल्लाहु अकबर। मुझे और आपको चाहिए कि इन बातों को अपनी तवज्जो में लाए, गौर करें कभी बैठ कर के। जी हाँ, हम बहुत से मामलात पर गौर करते हैं। कारोबार नहीं चल रहा, उस पर गौर करते हैं। बीमार हो गए, उस पर गौर करते हैं कि क्या बीमारी हो गई, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कब अच्छा होऊंगा मैं, कैसे इलाज करना है। और भी बहुत से मामलात पर हम गौर व खौस करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरी और आपकी ज़िंदगी भी बस बिल्कुल तेज़ रफ्तारी के साथ मुकम्मल होने की तरफ बढ़ती जा रही है। ये ज़िंदगी की गाड़ी ना रुकाए रुकती है, ना किसी तरीके से जो है इसमें डिले हो सकता है। बस ये ज़िंदगी की गाड़ी चलती चली जा रही है। तो मुझे और आपको गौर करना होगा कि जब ये ज़िंदगी की गाड़ी पूरी हो जाएगी, इसकी मियाद पूरी हो जाएगी, जब मैं मंजिल पर पहुंचूंगा तो वो मंजिल मेरी कौन सी होगी, मेरे आमाल कैसे है, क्या मैंने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी कर रहा हूँ, जिन बातों का मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है उनको बजा ला रहा हूँ। अगर है तो फ़बीहा, इस्तिक़ामत की दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मज़ीद आगे भी हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अच्छे काम करते हुए ही ज़िंदगी गुजारें। और नाज़रीन, अगर कमी है, फ़राइज़ में कमी है, वाजिबात में कमी है, इसी तरह अगर हराम कामों की तरफ हमारी तवज्जो जा रही है, गुनाह करते हुए हम दिन और रात गुजार रहे हैं, तो मरना बरहक है। और तौबा बंदा जीते जी ही कर सकता है, मरने के बाद तौबा नहीं हो सकती। जी हाँ, आपने बारहा सुना होगा कि जब तक ज़िंदगी है उस वक्त तक मोहलत है, और जैसे ही ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया, जो है रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई, बंदा दुनिया से रुखसत हो गया, अब वो तौबा नहीं कर सकता, अब वो अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग सकता। तो लिहाजा अभी तौबा करनी होगी। और ये वक्त कब पूरा होने वाला है मुझे और आपको किसी को नहीं पता। हो सकता है ये बयान पूरा ना हो सके और मेरा वक्त पूरा हो जाए, हो सकता है आप पूरा बयान ना सुन सके, आपका वक्त पूरा हो जाए। तो लिहाजा ये समझाने वाली बातें नाज़रीन कि हम समझे और अच्छे काम करते हुए और बुरे कामों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। लोग कहते हैं यार लज्जत गुनाहों में है, मज़ा गुनाहों में है, एंटरटेनमेंट जो है वो बस ऐसी चीज़ों में कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हम उसमें तलाश कर रहे। याद रखिए, ये वक्ती मज़ा, ये टेम्पररी मज़ा हमको आखिरत में फंसा देगा। और अगर हम इसको छोड़कर अल्लाह की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारते और अच्छे काम करते हुए ज़िंदगी गुजारते,
کس نے کہہ دیا جناب کہ نیکیوں میں مزہ نہیں؟ یاد رکھیے جب ہم نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، سب سے اہم مزہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ قلبی سکون، دل کا اطمینان۔ جی ہاں، اور یہ نیکیوں میں ہے، یہ گناہوں میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم قلبی سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ بالکل سیٹسفائیڈ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں اچھے کام کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی، سنتوں پر عمل، جی ہاں، دینداری اختیار کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنے والدین کے حقوق، اپنے بیوی بچوں کے حقوق، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم یہ زندگی گزاریں گے، ناظرین، آخرت میں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا ہی ملے گا اللہ کی رضا کی بنا پر۔ دنیا میں بھی آپ سکون قلب کی دولت پائیں گے، اطمینان کی دولت پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے سورہ عصر اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سنی، اس کے متعلق فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف فروش سے سمجھا، ایک برف بیچنے والے سے، آئس بیچنے والے سے میں نے اس آیت کی تفسیر کو سمجھا، اس آیت کے ترجمے کو سمجھا۔ اللہ اکبر! اس طرح کس طرح یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا، ایک آئس بیچنے والا بازار میں آوازیں لگا رہا تھا۔ کیا آوازیں لگا رہا تھا ناظرین؟ آواز لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر، وہ بزرگ فرماتے اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عمر بیکار گزر رہی ہے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو ایسے ہم اپنے آپ سے کہیں کہ میری زندگی بھی تو گزر رہی ہے، اب میں اس میں اچھے کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ آج 5 وقت کی نماز مجھ پر فرض ہے جناب، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، کتنے وقتوں کی میں نے نماز پڑھی؟ غور کرے، اگر ظہر کی نماز قضا کر دی، وقت ختم ہو گیا، اپنے آپ پر غور کرے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اتنے بڑے وقت میں نے نماز ظہر ادا نہیں کی، عصر کا کم وقت ہے اس میں غور کرے، مغرب کے وقت میں یعنی نمازوں کے اوقات میں غور کرے، پھر اسی طرح مزید اور نیکیاں کیا ہم کر سکتے ہیں اس پر غور کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمیں سوچ ملے گی، ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی مجھے اچھے کام کرنے چاہیے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے شعر میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں ہوئی جاتی ہے ہائے عمر ضائع جانتا ہوں میں، ہوئی جاتی ہے ہائے عمر ضائع جانتا ہوں میں، نہیں آئے گا ہرگز وقت گزرا یا رسول اللہ، نہیں آئے گا ہرگز وقت گزرا یا رسول اللہ۔ یعنی میری عمر گزر رہی ہے، میں یہ جانتا ہوں، یعنی کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی پوچھے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، یعنی بڑھنے سے مراد یوں تو ہم کیلکولیشن کرتے کہ میں 30 سال کا ہو گیا، میں 31 سال کا ہو گیا، میں 35 سال کا ہو گیا، میری سلور جبلی پوری ہو گئی، گولڈن جبلی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ لیکن حقیقت میں ہم غور کریں کہ ناظرین اگر میری عمر 50 سال لکھی ہے اور اگر 46 ایئرس ہو چکے تو عمر بڑھی یا گھٹی؟ آپ کہیں گے کیسے گھٹی؟ تو 50 میں سے 46 گئے، مائنس ہوئے تو عمر کتنی بچی؟ 4 سال۔ عمر بڑھی نہیں،
عمر گھٹ گئی, 50 سال اگر میری عمر لکھی ہوئی ہے تو 46 ایئرز گزر چکے, اب صرف 4 سال باقی ہے. تو یہ احساس اس شعر میں جو ہے امیر اہل سنت دلانا چاہتے ہیں. ہوئی جاتی ہے ہائے عمر ضائع, جانتا ہوں میں نہیں آئے گا ہرگز وقت گزرا, یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. FGN چینل کے ناظرین, ہم نے سنا کہ ہماری زندگی بلکہ زندگی کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے, اور زندگی کا یہ مختصر سفر کس تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے. لہٰذا عقل مند وہی ہے جو اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو, سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات کی ناقدری نہ کرے, کیونکہ سونا چاندی جواہرات اگر چلے گئے تو واپس آ سکتے, لیکن وقت ہے نا, یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ جا کر واپس نہیں آتا. آپ کیلکولیشن کریں نا, آج جب آپ میرا بیان سن رہے, جو تاریخ ہے, جو دن ہے, یہ تاریخ, یہ دن اور یہ وقت, کیا آپ کو 1 گھنٹے بعد واپس یہ وقت مل سکتا ہے؟ 1 دن بعد آپ کو واپس یہ ٹائم مل سکتا ہے؟ آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں اور مجھے وہی وقت چاہیے, وہی دن چاہیے, نہیں مل سکتا ناظرین. تو لہٰذا ہمارا وقت یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. لہٰذا تقوی و پرہیزگاری کو اپنائیں, اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش کوشیوں میں نہ گوائے. جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم فرمایا ہے انہیں بجا لانے میں ہرگز سستی کا مظاہرہ نہ کرے. بالفرض نفس سستی دلائے تو نفس کو خوب ڈانٹے, جی ہاں ڈانٹنے کی عادت بنائے, اور جن کاموں سے رکنے کا شریعت نے حکم فرمایا ہے ان سے رکنے میں اگر مگر چونکے چنانچے سے کام لینے کے بجائے 1 لمحے کی بھی تاخیر نہ کرے. کیونکہ اگر ہم اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھوئے رہے, صرف اور صرف اپنا دنیاوی مستقبل, دنیاوی فیوچر سنوارنے میں ہی ہمارے قیمتی ایام, قیمتی دن نظر ہو گئے اور موت کا فرشتہ آ پہنچا, تو اللہ کی قسم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہ دی جائے گی. تو لہٰذا اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کی قدر کروں گا. اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں بھی ہماری بڑی پیاری رہنمائی کی گئی ہے. ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. نمبر 1 صحت, اور نمبر 2 فراغت یعنی فارغ وقت. ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو, کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. ناظرین, کیسی جگانے والی, بیدار کرنے والی احادیث مبارکہ ابھی آپ نے سنی کہ 2 چیزیں جو ہے ایسی ہے, 2 نعمتیں ایسی ہے کہ جس سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں, ایک صحت اور ایک فارغ وقت, فراغت. دوسری حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ دن اعلان کرتا ہے روزانہ, جی ہاں جو سورج نکلتا ہے دن آتا ہے تو یہ دن اعلان کر رہا ہے, ہمیں گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ اچھے کام کرنا ہے تو کر لو, کہ میں جانے کے بعد پلٹ کر نہیں آؤں گا. اپنے وقت کو اللہ پاک کی رضا و خوشنودی والے کاموں میں استعمال کرے, اپنے وقت کی ناقدری نہ کرے. جی ہاں وقت یہ اللہ پاک کی ایک عظیم الشان نعمت ہے, اور قیامت کے دن جس طرح بندوں سے مختلف نعمتوں سے متعلق سوال ہوگا, اسی طرح وقت کے متعلق بھی سوال ہوگا. پوچھا جائے گا کہ عمر کن کاموں میں گزاری. چنانچہ پارہ 30 سورۃ التکاثر آیت نمبر 8 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے,
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی تھی، مثلا صحت، فراغت، امن، عیش، مال، یہ سب نعمتیں جن سے دنیا میں تم لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، کیا ان کا شکر ادا کیا؟ اور ترک شکر پر یعنی شکر ادا نہ کرنے پر عذاب کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، سمجھانے کے لیے بہت کچھ باتیں ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اے کاش یہ بیان سننے کے بعد ہم اپنے وقت کا جائزہ لیں۔ جی ہاں، جو وقت ہمارا جن کاموں میں گزر رہا ہے صرف اتنا غور کر لے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا والا کر رہا ہوں یا اس کی ناراضگی والا کر رہا ہوں۔ اگر رضا والا کام کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہمارے ان اعمال سے راضی ہو جائے، اور اگر ناراضگی والا کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو روکیے۔ وقت اللہ پاک نے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کے دیے ہوئے وقت کو اس کی نافرمانی کے کاموں میں صرف کرے۔ اب ہر ایک اپنے وقت کا خود احتساب کر سکتا ہے، خود غور کر سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، گھنٹوں لوگوں کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مس یوز میں صرف ہو رہے۔ غور کر لے، کیا آنکھیں اللہ نے اس لیے دی تھی؟ کیا وقت اللہ نے اس لیے دیا کہ میں وہ دیکھوں جس سے میرے رب نے مجھ کو منع کیا، اس کے حبیب علیہ السلام نے منع کیا؟ کیا میں وہ سنوں جس کو سننے سے میرے رب نے، میرے خالق، میرے مالک، میرے پیدا کرنے والے نے مجھے منع کیا، اس کے حبیب علیہ السلام نے منع کیا؟ تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عز و جل کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ ناظرین اکرام، FGN چینل کی یہی کوشش ہے کہ ایسے بیانات، ایسے میسج اس چینل کے ذریعے ڈیلیورڈ ہو، ایسے میسج کو عام کیا جائے جس سے ہمیں دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہو اور آخرت کا بھی فائدہ حاصل ہو۔ اگر آپ اپنے وقت کی قدر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اس کے فوائد آپ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کی صورت میں اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی، فرائض و واجبات، سنن و نوافل پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی، اور تمام حرام و ناجائز کاموں سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے، شریعت کی نافرمانی والے کاموں سے بچتے ہوئے اپنی یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔